کیا فوج کی 60% تعداد تحریک انصاف کی حامی؟ کیا پی ٹی آئی کی پرتشدد سیاست کا آغاز ہونے والا ہے؟ عمران خان زیادہ سنگین رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ کالم نگار شکیل انجم لکھتے ہیں کہ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے شناخت کیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے خلاف اسی انداز میں کارروائی کی جائے جیسے امریکی پارلیمنٹ ہاؤس کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کی گئی تھی۔ دوسری طرف عمران خان نے اس خدشے کے پیش نظر کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں وہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی امیدواروں کو پی ٹی آئی سے وابستہ رکھنے کے لیے ان سے قرآن پر حلف لے کر ویڈیو ریکارڈنگز محفوظ کر لی جائیں۔ عمران خان کی طرف سے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب انہوں نے جیلوں میں قید نوجوانوں اور اپنے ان شہدائیوں کو جنہوں نے اپنی زندگی اور مستقبل اپنے اس لیڈر پر قربان کر دیے جس نے کبھی اپنے شہدائیوں پر بھی اعتبار نہیں کیا اور خود کو بے گناہ اور معصوم ظاہر کرنے کے لیے بظاہر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ عمران خان اس سے زیادہ سنگین رد عمل کا اظہار اس لیے نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے اپنے امیدواروں اور کارکنوں پر عدم اعتماد اس لیے کیا کہ وہ خود کو جیل میں بے بس، مجبور اور بے اختیار سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی ان وکیلوں کے پاس ہے جو خود آپس میں بھی سنگین اختلافات کا شکار ہیں اور پارٹی کے بجائے اپنے منشور پر عمل پیرا ہیں اور اس حوالے سے پارٹی کا اسے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نتیجتاً پارٹی کی عارضی قیادت کی پراسرار حکمت عملی کی وجہ سے پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے کیونکہ عارضی قیادت اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کارکنوں کو غلام سمجھتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کرب سے محروم ہے۔ اگرچہ یہ تاثر عام ہے کہ وقت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور سوچ تبدیل کرنے والے مخصوص سوچ کے حامل لوگ اس امید پر عمران خان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں کھڑے رہے کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو اور اچانک سیاسی منظر تبدیل ہو جائے۔ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی تو عارضی وکلا قیادت نے اپنی اپنی پسند کے لوگوں کو ٹکٹ بانٹے، لیکن 9 مئی قسمت کے اچانک منظر بدلا اور پارٹی اپنے اصل نشان بلے سے محروم ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے پارٹی کا نشان دینے کے بجائے پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کو انفرادی نشانات جاری کر دیے۔ اب خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن انتخابات میں حصہ لینا ان کی مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے 5 کروڑ روپے کی بھاری قیمت ادا کر کے ٹکٹ خریدے تھے اور ہر قیمت پر اپنی رقم کی واپسی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے آزاد حیثیت میں علیحدہ انتخابی نشانات کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے میں ہی عافیت جانی۔ تحریک انصاف کی ماضی میں قائم کی گئی روایات کے تناظر میں تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست کی بنیاد امن پر نہیں بلکہ تشدد پر استوار ہے اور تشدد کا عنصر غیر اعلانیہ طور پر ان کے منشور کا عملی جز ہے۔ پرتشدد رویہ، گالی کی سیاست اور عدم برداشت نوجوان کی سیاسی تربیت کی بنیاد تصور کی جاتی ہے۔ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی خواہش پر مبنی عمران خان نے اپنی گمراہ کن اور منفی سوچ کی بنیاد پر ایک بار پھر اڈیالہ جیل سے شوشہ چھوڑا ہے کہ فوج کی 60% تعداد تحریک انصاف کی حامی ہے۔ دیگر فوج کی اکثریت عمران خان کے شرپسندی، بغاوت، سول نافرمانی اور ریاست اور فوج سمیت دوسرے ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی نفرت انگیز پالیسی کے کمزور سیاسی ڈھانچے کو درست قرار دیا ہے۔ کیا عمران خان کا یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ تشدد کی یہ پالیسی انتخابات کے دوران اور اس سے پہلے دکھائی دے گی جب تحریک انصاف کے گمراہ پیروکار اپنے سیاسی مخالفین کی سرعام تضحیک کریں گے، ان کے گھروں پر حملہ کریں گے، آگ لگائیں گے، پولنگ دفاتر پر قبضے ہوں گے، ناپسندیدہ پولیس، الیکشن کمیشن اور سرکاری عمارتوں پر حملے ہوں گے، لیکن حسب معمول ان شرپسندوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے بجائے کہیں سے مذمتی بیان کے بعد سوشل میڈیا پر لیول پلینگ فیلڈ کا شور اٹھے گا اور حکومت کی جانب سے معذرت خواہانہ خاموشی سے ریاست دشمنوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور تحریک انصاف کسی خوف اور رکاوٹ کے بغیر اپنی پرانی روش پر چل پڑے گی۔